نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ میں آباد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی قریظہ میں صلح کے ایک معاہدے پر دستخط ہو چکے تھے، مگر بنی قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناکام ہو گئی۔ شروع میں بنی قریظہ غزوہ خندق سے الگ تھے، مگر بنو نذیر چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوں۔ بنو نذیر کا سردار بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آیا اور اسے اصرار کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیں۔ بنی قریظہ نے اپنی قدیم فطرت کے عین مطابق دغا کی اور مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس معاملے کی تحقیق کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ اگر یہ بات سچ ہو تو آ کر مبہم لفظوں میں بتانا، ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اگر یہ بات جھوٹ ہو تو اعلان بتا دینا۔ یہ تینوں صحابہ کرام جب تحقیق کے لیے بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گئے اور اس سے بات کی، کعب بن اسد نے کہا، کون سا معاہدہ؟ کون محمد؟ میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بدعہدی کا بہت صدمہ ہوا، مگر یہی بدعہدی ان کی ہلاکت کا باعث بنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے۔ تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خچر پر امامہ باندھے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ نے ہتھیار کھول دیے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس پر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں کھولے اور نہ ہی ابھی واپس ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم فرمایا ہے اور میں بھی بنی قریظہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو مدینہ منورہ میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ منادی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لوگوں کو سنایا کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بنی قریظہ نہ پہنچ جائے۔ صحابہ کرام یہ سنتے ہی بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ حضرات کہنے لگے کہ ہم عصر کی نماز بنی قریظہ جا کر ہی پڑھیں گے، جبکہ کچھ حضرات کا کہنا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کی جائے، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی چلا جائے، اس لیے ان حضرات نے عصر کی نماز راستے میں ہی ادا فرما لی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں میں سے کسی پر بھی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ دونوں کی تصویب فرمائی۔ بنی قریظہ سے جہاد کے لیے نکلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ 23 ذی القعدہ 5 ہجری بدھ کا دن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 کا لشکر تھا اور 36 گھوڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سن کر بنی قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جو 21 روز تک جاری رہا۔ بالآخر بنی قریظہ تنگ آ گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ انہیں شام چلے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو اس بات کی اجازت نہ دی۔ مزید یہ کہ جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو بنی قریظہ نے کھلم کھلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، جو کہ بذات خود ناقابل معافی جرم تھا۔ بنی قریظہ کا سردار کعب بن اسد، جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، اس نے معاملے کی نزاکت بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے 3 باتیں پیش کیں۔ ایک یہ کہ اسلام قبول کر لو کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ سچا مذہب ہے اور اس کی نشانیاں تمہاری کتاب تورات میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں جو تم پڑھتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور پھر جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ اگر ہار گئے تو بیوی بچوں کا افسوس نہیں ہوگا، اور اگر جیت گئے تو عورتیں اور بچے بھی اور آ جائیں گے۔
تیسری صورت یہ کہ ہم یوم السبت یعنی ہفتے کے دن یکبارگی مسلمانوں پر حملہ کر دیں، کیونکہ مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن ہمارے مذہب میں قتال حرام ہے، اس لیے وہ ہماری طرف سے بے فکر ہوں گے۔ اگر ہم ناگہانی طور پر ان پر حملہ کریں گے تو ہماری کامیابی کی امید ہو سکتی ہے۔ قوم نے جب یہ باتیں سنی تو جواب دیا کہ پہلی بات تو ہمیں قبول نہیں، کیونکہ ہم اپنا مذہب کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ بیوی بچوں کو مارنے کے بعد زندگی میں کیا لطف رہے گا، اس لیے یہ بھی ہمیں قبول نہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہفتے والے دن قتال کرنا ہماری کتاب تورات کی روح سے حرام ہے، اس لیے یہ بات بھی ہمیں قبول نہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنو قریظہ سے حلیفانہ تعلقات تھے، اس لیے ان کو یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید وہ اس آڑے وقت میں ہمارے کچھ کام آ سکیں۔ بنو قریظہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ حضرت ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم ان سے کوئی مشورہ کر سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیجا۔ جب حضرت لبابہ بنو قریظہ کی طرف پہنچے تو ان کو دیکھ کر ان کی عورتیں اور بچے رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ قوم نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم منظور کر لیں؟ حضرت ابو لبابہ نے جواب دیا، یہ بہتر ہے، مگر اپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارادہ ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہ تھے کہ فوراً متنبہ ہو گئے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر کے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے۔ آپ پر اس قدر ندامت ہوئی کہ اسی ندامت کی وجہ سے واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور عہد کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرماتا میں اپنے آپ کو یہیں بندھا رکھوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو لبابہ اسی وقت میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا، مگر اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب توبہ کی قبولیت کا انتظار کرنے کی بجائے اور کوئی چارہ نہیں۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ اسی طرح ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ان کے گھر والے ان کو کھانا وغیرہ فراہم کرتے، مگر وہ اس وقت تک نہ کھاتے جب تک بے ہوش نہ ہو جاتے۔ تمام صحابہ کرام ان کو دیکھ کر بہت دکھی اور افسردہ ہوتے۔ آخر 7 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے آیات نازل فرمائیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کو اس بات کی خوشخبری سنائی اور انہیں ستون سے کھولنا چاہا تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک اس ستون سے نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود آ کر نہ کھولیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے گئے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دستے مبارک سے کھولا۔ دوسری طرف بنو قریظہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور اپنا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چھوڑ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائیں اس پر وہ راضی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارا معاملہ تمہارے ہی ایک سردار کے سپرد نہ کر دوں؟ تو وہ اس پر راضی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، سعد بن معاذ تمہارے سردار ہیں۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق کے موقع پر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا۔ جب وہ ایک خچر پر تشریف لائے تو آپ نے بنو قریظہ کو کہا کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب حضرت سعد کو نیچے اتار کر بٹھایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ کا فیصلہ تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جو مرد جنگ کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور بچوں کو اور عورتوں کو اسیر بنا کر غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے، اور ان کے مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بالکل وہی فیصلہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں کہ میں اس قوم سے تیرے راستے میں جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا۔ بس اگر قریش کے ساتھ ابھی جہاد باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں اپنی تلوار کے ذریعے ان سے جہاد کرتا رہوں،
اور اگر یہ لڑائی ختم ہو گئی ہے تو میرے زخم کو جاری فرما دے جو میری شہادت کا ذریعہ بنے۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم جاری ہو گیا اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سعد کی موت سے عرش ہل گیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آسمان کے سارے دروازے سعد کے لیے کھول دیے گئے، اور 70,000 ایسے فرشتوں نے سعد کے جنازے میں شرکت کی جو اس سے پہلے کبھی آسمان سے نہ اترے تھے۔ بنی قریظہ کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا اور ایک انصاری عورت کے گھر میں رکھا گیا۔ پھر بازار میں خندقیں کھودی گئیں اور ان میں سے 2-2 4-4 کو لے جایا جاتا اور خندقوں میں ان کی گردنیں ماری جاتی۔ بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کی بھی گردن ماری گئی۔ عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس عورت کا جرم یہ تھا کہ اس نے چھت پر سے چکی کا پارٹ نیچے گرایا تھا جس سے ایک صحابی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی تعداد 400 تھی، بعض روایات میں ان کی تعداد 600 بھی آتی ہے۔ بنی قریظہ کے قیدیوں کو نجد اور شام کی طرف فروخت کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ بنو قریظہ سے جو مال غنیمت حاصل کیا گیا تھا اسے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا گیا۔ یہ مبارک غزوہ جہاں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، وہاں یہودیوں کی دغا بازیوں، سازشوں اور مکاریوں کو بھی بے نقاب کرتا ہے، اور ان کی اسلام دشمنی پر سے بھی پردہ اٹھاتا ہے جو اس وقت سے جاری ہے جب سے اسلام شروع ہوا، اور آج بھی ان کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہ صرف ہمیں یہودیوں کے مکر و فریب سے آگاہ کرتی ہے بلکہ ان سے بچنے اور ان کے علاج کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔